تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک عمل دکھانے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ صرف کتابوں سے عمل کر لینا کافی نہیں ہوتا، اور بعض لوگ جو کتابوں سے صرف عمل کرتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ناکام ہونے کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائیں گے کہ اس عمل کو باقاعدہ سیکھنا کیوں ضروری ہے، صرف کتابیں کیوں ناکافی ہوتی ہیں، اور پھر ایک عمل کے اوپر الگ الگ ریسرچ جب کی جاتی ہے تو وہ کہاں کتنے مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اور اس عمل کے اندر جسے عملیات کہتے ہیں، یعنی یہ عملیات کا جو کام ہے، اس میں تخصص کیسے ہوتا ہے۔ تخصص کہتے ہیں، انگلش کا لفظ سمجھیے کہ پی ایچ ڈی، یعنی ایک عمل کو تمام جگہوں پر دیکھنا، کس نے کس طریقے سے نقل کیا ہے، پھر اس کی صحیح تہ تک پہنچنا۔ اگر کسی کو عملیات کے اندر محقق بننا ہے تو یہ ویڈیو بالکل بھی آگے نہ نکالے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم بہت سارے اصول ذکر کریں گے ہر کتاب کے ساتھ، اور ایک جدائی کا عمل ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو بہت ہی مجرب ہے، اور اکثر لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن اکثر کتابوں کے اندر وہ مکمل ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں، بس اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو آگے نہ نکالیں۔ دیکھیے یہاں ایک عمل ہے ناجائز اور غلط تعلقات کو ختم کرنے کے لیے۔ دو قبروں کے درمیان بیٹھ کر آیت وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آیت ہے، اور اس آیت کا یہ نقش سامنے رکھیں۔ انہوں نے کہا دو قبروں کے درمیان بیٹھ کر، یہ آیت بس اتنا لکھا ہے، یہ لکھ دی آیت، یہاں لکھا ہے یہ پڑھیں، اور اس آیت کا نقش سامنے رکھیں۔ جدائی ہوگی، نقش یہ ہے۔ اب سامنے رکھے سے مراد کیا ہے کہ قبر میں سامنے رکھیں یا پڑھنے والا اپنے سامنے رکھے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اور نقش کس پر لکھیں، کپڑے پر لکھیں یا پھر کس کاغذ پر لکھیں، کس روشنائی سے لکھیں، کس وقت لکھیں، کوئی اس کے اندر قید ذکر نہیں کی گئی ہے۔ اب آدمی اس کو کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ کامیاب نہیں ہوا، تو پھر عمل کی غلطی نکالتا ہے، حالانکہ ایک کتاب کے اندر بعض کتاب لکھنے والے صرف ناقل ہوتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ سے عمل کو اٹھایا اور اپنی کتاب میں کاپی کر دیا، اور ایک کتاب جو ہے وہ تصنیف ہو گئی، یعنی مختلف جگہ سے عملوں کو لیا، فلاں کابر کا یہ عمل ہے، فلاں کا یہ ہے، اور اس کو جمع کر دیا۔ وہ ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ عمل کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، انہیں ایک کتاب ترتیب دینی ہوتی ہے۔ یہ عمل کس طرح ہو رہا ہے، کرنے والا جب اس کو کرنے جائے گا تو اس کو کیا دقتیں پیش آ سکتی ہیں، اس میں کچھ وضاحت ہے نہیں ہے، تو دوسری کتابوں کی طرف وہ رجوع کر لیں، اس کی کوئی حاجت ان کو نہیں ہوتی، تو وہ تو بس جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی قسم کی یہ ایک عمل یہاں انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ عمل انہوں نے جہاں سے لیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ تحقیق کی اگر کوئی چیز سامنے آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے فن سے دلچسپی رکھنے والوں کو۔ دیکھیے بیاض اشرفی ایک کتاب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر سے انہوں نے یہ عمل کو اٹھایا ہے نقل کرنے والوں نے۔ دیکھیے یہ ہمارے داخلے کا کارڈ ہے، جو لوگ داخلہ کرتے ہیں ان کو یہ کارڈ ہمارے یہاں سے دیا جاتا ہے، یعنی داخلہ لیتے ہیں اور باقاعدہ کورس کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عمل انہوں نے ذکر کیا ہے جدائی کا، درمیان دو قبروں کے بیٹھ کر، یہ آیت، اب انہوں نے آگے آیت بالکل ہو اسی طرح لکھ دی ہے۔ آیت لکھنے کے بعد الآخر پڑھیں، اور یہ نقش اس آیت کا روبرو رکھیں، یعنی سامنے رکھیں، اس کا یہ اشارہ، وہ نقش یہ ہے، یہ انہوں نے یہاں سے اشارہ دے دیا، اور نقش یہ ہے۔ آگے انہوں نے بھی کچھ اس میں ذکر نہیں کیا، اور کچھ آگے تفصیل اس کے اندر نہیں ہے، تو یہاں سے یہ عمل لیا گیا اور اٹھا کر اس کتاب میں کاپی کر دیا گیا۔ بس کس وقت لکھنا ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ ابھی میں نے دو کتابیں آپ کو دکھا چکا ہوں، تیسری یہ کتاب دیکھیں، شمع شبستان رضا۔ اتنی کتابوں سے دکھانا آپ کو مقصد یہی ہے کہ آپ کو تھوڑی اس کی معلومات ہو جائے، اور آپ جو ہے اس کے بارے میں اچھے سے جان جائیں کہ کیا چیز کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے رائے پوچھتے ہیں جی کوئی کتاب بتا دو۔ اب بتائیے ایک کتاب سے کیسے آپ ماہر بن سکتے ہیں؟ کوئی ایک کتاب پڑھ کر تو آدمی ماہر نہیں بن سکتا، اس کے لیے تو آدمی کو وقت لگانا پڑتا ہے۔ اب جس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ ایک تھوڑی لمبی ویڈیو دیکھ سکے، وہ کیا ماہر بنے گا۔ عملیات جدائی کے 53 نمبر صفحہ ہے،
اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک چیز مزید ذکر کی ہے، دیکھیے اس میں آخر ماہ میں، یعنی عروج ماہ میں نہیں کرنا، جو مہینے کی 15 تاریخ ہوتی ہے، 15 تاریخ تک، 14-15 تک، اس کو تو عروج ماہ کہتے ہیں، وہ عروج ماہ میں شمار ہوتی ہے، اور جو اس کے بعد سے شروع ہوتی ہے اس کو آخر ماہ سے تعبیر کرتے ہیں عملیات کے اندر۔ یہ ایک اصول کی بات جو ہے آپ کو بتانی تھی۔ تو بہت سی جگہ یہ لکھا ہوا آتا ہے عروج ماہ یا آخر ماہ، تو بعض عاملین یا حفاظ یا پھر بہت سے لوگ لکھنے والے اس کو سمجھ نہیں پاتے، بعض سمجھ بھی لیتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھ لیتا ہے تو وہ بہت کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کبھی کمنٹ کر کے کہیں جی ہم تو سمجھ لیتے ہیں، تو یہ کتنی کمال کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آخر ماہ میں سنیچر یا منگل 2 دن دیے ہیں انہوں نے، جس کو شنبہ بھی کہتے ہیں، اور یہ منگل کا دن تو مشہور ہے، بار کا دن بھی اردو میں کہتے ہیں، بار کے دن اس کو لکھیں یا منگل کے دن، کیونکہ ایک اصول انہوں نے یہاں یہ ذکر کیا ہے، یہ اس کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، تمام تفریق کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ اس کا اصول انہوں نے یہاں لکھا ہے۔ جو عاملین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو بار کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں، جس پر آ کر ہفتہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اکثر بار کے دن اور منگل کے دن جدائی کے اعمال کیے جاتے ہیں، اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ قید بڑھائی ہے 2، ایک تو ماہ کی تعین انہوں نے کر دی ہے، اور پھر ایک تعین انہوں نے جو کی ہے وہ دن کی ہے، یعنی دن متعین کر دیا۔ تو اس میں 2 دنوں میں سے کوئی سے بھی دن کے دن دوپہر کے وقت، اب انہوں نے ایک وقت، یہ وقت بھی متعین کر دیا، ماہ کے بارے میں بتایا ہے، دن کے بارے میں بتایا ہے، اور دن میں سے جو ہے دوپہر کے وقت یہ بتایا، یعنی صبح کا وقت نہ ہو، انہوں نے کہا ہے دوپہر کا وقت۔ تو دوپہر کے وقت قبرستان میں جا کر 2 پرانی قبروں کے درمیان بیٹھے اور منہ میں نیم کی پتی رکھ کر 1100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ اب انہوں نے ایک قید اور زیادہ بڑھائی ہے کہ منہ کے اندر نیم کی پتی رکھنی ہے۔ اب ایک بات اور میں آپ کو یہ بتا دوں، نیم کی پتی کوئی خاص نہیں ہے، یہ ایک عملیات کے اندر اصول ہے، جب جدائی کے تعویذ بنائے جاتے ہیں تو کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھی جاتی ہے، نیم کیونکہ کڑوا ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے یہاں نیم کو ذکر کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی اصولوں سے واقف ہوگا تو حب کے عمل میں اس کو کیا کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، بغض میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اسی طریقے سے اور جو عملیات ہیں ان میں کیا کیا چیزوں کو اس کو سامنے رکھنا ہے، تو جب اصول کے ساتھ اس نے اس کی پڑھائی کی ہوگی تو وہ واقف ہوگا، کیونکہ کتابوں کے اندر صرف آپ کو نقش مل سکتے ہیں، بہت معمولی سی کہیں ترکیب مل سکتی ہے، تو لیکن پوری مکمل معلومات ہر نقش کے ساتھ اور ہر عمل کے ساتھ ملنی کتابوں کے اندر بڑی مشکل ہے۔ تو یہ اصول ہے اس کا، جو میں نے ابھی بتایا کہ کڑوی چیز کو منہ میں رکھا جائے۔ تو پھر یہ آیت ہے پوری اسی طریقے سے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو بعد انہوں نے لیکن اس کے اندر جو تعداد بتائی ہے وہ 1100 مرتبہ کی بتائی ہے۔ پھر ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ 2 پرانی قبروں کے درمیان انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ آیت ہو گئی۔ اس کے بعد دعا مانگے کہ اس کا نام لے جس کے درمیان جدائی ڈلانی ہے، دونوں کا نام لے کر عداوت عظیم پیدا ہو۔ یہ بس اتنا ایک عمل انہوں نے یہاں سے یہاں تک میں دیا ہے، یہ ایک عمل ہے۔ اسی کو انہوں نے نیچے بھی ذکر کیا ہے، اس کا دوسرا عمل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے سنیچر یا منگل، دن تو وہی رکھا جو اوپر ذکر کیا تھا کہ دن انہوں نے دیا ہے سنیچر و منگل کے دن و رات میں کوئی سے بھی دن۔ یہ ہے نیب لکھا ہوا تھا، اس میں حاشیے میں اس کو بین القوس انہوں نے دے دیا ہے، نیم کے سبز پتی کے عرق سے، یعنی جو ہری پتی ہوتی ہے ملائم ہوتی ہے، اس کا اچھے سے عرق نکال لیا جائے، عرق نکالنا یعنی ایک روشنائی کے انداز کا، عرق سے لکھے، نیم کی پتی کے عرق سے، اور پرانی قبر میں ڈال دے۔ ایک مزید اصول انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، جدائی کے تعویذ کے اندر جو روشنائی استعمال ہوتی ہے وہ زعفران کی استعمال نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی روشنائی استعمال ہونی چاہیے جو کڑوی ہو تاکہ کڑواہٹ پیدا ہو۔ تو اگر کوئی کڑوی چیز نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی کڑوی چیز ملا لی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ جو سپلیات کرنے والے ہیں وہ بری سے بری روشنائی اس میں استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن ہم آپ کو صلاح نہیں دیں گے آپ زیادہ گندگی کی طرف جائیں، پرانی یہ اتنا کافی ہے، تو 2 پرانی قبروں میں ڈال دیں۔ یہ اب ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے 2 پرانی قبروں میں نیم کی پتی سے لکھنے، انہوں نے یہاں ایک انک کا بھی ذکر کر دیا ہے، روشنائی کو بھی، تو مزید یہ مستقل اصول ہے، یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہم یہاں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے کہ تمام میں جو ہے آپ کو وہ بتاتا چلوں گا کہ اصول کیا کیا ہیں، تو ایک اصول یہ ہے جدائی کے تعویذ کے اندر کہ وہ ایسی روشنائی سے اس کو لکھے،
کوئی سا بھی تعویذ لکھے یہی تعویذ خاص نہیں ہے، تو 2 قبروں کے درمیان ڈال دے، لیکن اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تعویذ ڈالے اور لکھے تو کون سی چیز پر لکھے، کاغذ پر لکھے یا کیا لکھے، یا یہ عمل بھی ادھورا ہے، اوپر والا عمل بھی ادھورا ہے۔ اب یہ پتہ لگ جائے گا آپ کو جب آگے اور قائد ذکر کی جائے گی دوسری جگہ۔ تو پھر دوسری بات یہاں یہ کہہ رہے ہیں یا کچی اینٹ پر لکھے، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو کچی اینٹ پر لکھ رہے ہیں، اور جب کچی اینٹ پر لکھیں گے یعنی جو بھٹے کے اندر سیکی نہ گئی ہو، جو مٹی کی کچی اینٹ تیار کی جاتی ہے، اس کو ایسے کنویں میں ڈالے جس کا پانی دونوں پیتے ہوں۔ اب کنواں ایسا کہاں سے لائیں، اب تو کیونکہ کنویں نہیں ہے اور کنویں کا پانی ایک ہی کنویں کا پانی دونوں پئیں، ایسا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں میاں بیوی کسی گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ تو پیتے ہیں، اور ان کے درمیان جدائی کرانا بھی مناسب نہیں ہوتا، تو بہرحال تو یہ بڑا مشکل سا عمل انہوں نے یہاں لکھا ہے۔ آیت یہ ہے، پھر وہی آیت انہوں نے ذکر کی، لیکن یہاں انہوں نے اس کا ایک جز ذکر کیا ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَا۔ اب یہاں بیچ میں انہوں نے یہ نام کا اضافہ کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم کی آیت کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ بیچ میں کسی چیز کے رد و بدل کرنا، وہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کو نظر میں رکھیے گا، یہ سپلیات کی طرف چلا جاتا ہے اس طرح کا عمل۔ تو یہ یہاں انہوں نے بیچ کے اندر یہ جو نام لکھے ہیں اور پھر بعد میں وہ آیت شروع کر دی، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، یہ تھا تو آیت یہ تھی۔ تو یہ آپ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی، یعنی دارالافتاء کا کسی بھی آیت کے اندر رد و بدل کرنا، بیچ میں اضافہ کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو پھر آگے پوری آیت انہوں نے کر دی، یا اینٹ پر لکھنے کے لیے کہا ہے، تو اس طرح نہ لکھ کر اگر کوئی کرنا چاہے اس آیت کو بعد ہی میں لکھے یا پھر شروع میں لکھے، تاکہ اس آیت کو جو ہے یہ نمایاں ہو جائے، یہ آیت الگ لکھی جائے اور یہ جو دونوں کے نام ہیں اس کے نیچے لکھے جائیں الگ، تاکہ فرق واضح ہو۔ تو بہرحال ایک عمل یہاں میں نے بتایا اور مسئلہ بھی آپ کو بتایا، بہت سے اصول آپ کو امید ہے اس میں پتہ لگے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور نئی چیز معلوم ہو رہی ہے تو اس کو کومنٹ کے ذریعے اپنا اظہار کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں جدائی کے اعمال، اور اسی طرح کے یہ عمل آگے بھی ذکر کیے ہیں۔ عداوت کا یہ ایک باب ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں اور بہت سے اصول انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ یہ لمبی بات ہے بہت، پھر اس کے اندر بہت اچھا وقت کا چلا جائے گا۔ بہرحال یہاں صرف جدائی کے کچھ اصول انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اب میں آپ کو دوسری کتاب کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اب میں جلدی جلدی کتابوں سے آگے آپ کو نکالوں گا۔ عملیات اشرفی، ایک ہی آیت کا عمل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو صرف ایک کتاب کے اندر سوچتے ہیں کہ جی بس ہم ایک کتاب بتا دو اور ہم لوگوں کا بیوقوف بنانا شروع کر دیں، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نقش برائے عداوت و دشمنی، دیکھیے یہ دعا لکھ کر انہوں نے لکھا ہے، دعا اس لیے لکھا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے آگے اور بھی چیزیں ملائی ہیں۔ یہ دعا لکھ کر کنویں میں ڈالیں۔ اب کتنے عدد ڈالیں، کس پر لکھیں، کس انک سے لکھیں، کس وقت لکھیں، کچھ نہیں، اس کتاب کے اندر بس اتنا ہے، یہ دعا لکھیں۔ اب آدمی اٹھائے سادے پین سے کاغذ پر لکھ دے، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ آیت اور یہاں جا کر یہ پوری ہو رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں انہوں نے دے دیا فلاں بن فلاں، نیچے یہ لکھ دیں یعنی یہاں پر، اور بس یہ دعا دی ہے۔ اب کب تک یہ ہو جائے گا، کس طرح ہوگا، کتنے دن کرے، کیا کریں، کچھ نہیں، حالانکہ اس کے لیے وقت بھی متعین ہوتا ہے، کون سے وقت میں ہو۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا 2 دن بتائے گئے ہیں۔ صبح کے وقت جو ہے جدائی کے اعمال نہیں ہوتے، صبح کے وقت تو محبت کے اعمال ہوتے ہیں، جس وقت سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب سورج اترنا شروع ہوتا ہے اس وقت جدائی کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے کتاب یہ ہے، آئینہ عملیات کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ اسی کا عمل دیا گیا ہے۔ یہ نقش واسطے بغض و عداوت کے مجرب ہے، انہوں نے لکھا ہے، ترکیب اس کی دے دی ہے۔ اس نقش کو ہفتے یا منگل، اس میں بھی یہی قید ذکر کی گئی ہے کہ دن، میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ یہ دن جو ہے صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، اکثر جدائی کے اعمال میں یہ کام آتے ہیں۔ وقت تیار کرنے کے، یعنی جس وقت آپ اس کو تیار کر رہے ہیں کرنے کے، اس نقش کے دونوں نام کی طرف خیال کرے۔ یہ بھی مستقل ایک اصول ہے، عامل جب لکھ رہا ہو تو بس صرف خیال جو ہے وہ ذہن نقش کی طرف نہ رہے، بلکہ یہ رہے کہ وہ اپنی قوت خیالیہ سے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال رہا ہے۔ تو کتنے سارے اصول آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو دونوں کے نام کی طرف خیال کر کے کہے کہ ان فلاں فلاں میں دشمنی پیدا ہو، یہ زبان سے بھی کہے اور ذہنی طور پر بھی اس کو لکھتے وقت وہ تصور اس کا کرے۔ 2 قبروں کے درمیان میں دفن کرنا چاہے، تعویذ مشرق کی جانب میت کے دفن ہوگا۔ اب انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ تعویذ دفن تو ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا اور کس جانب ہوگا۔ جو بیچ میں جیسے جہاں میت ہوگی، جیسے یہ ہے، تو اس کے مشرقی جانب میں ہوگا۔
یہ تعویذ انہوں نے لکھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا یہ تعویذ لکھا کہیں پر جائے گا۔ اب مزید اور چیز آئے گی، دیکھو انہوں نے وہ روشنائی کی قید بھی ذکر نہیں کی ہے، منہ میں کیا لکھنا ہے یہ بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ تو کسی بھی کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، تو پورے اصول ذہن میں جب ہوں گے تو وہ خود بخود یہاں لکھا ہوا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ وہ لکھیں اس عمل کو۔ دیکھیے تعویذ جہانگیری، یہ انہوں نے لکھا ہے عداوت کا بیان۔ اگر چاہے کہ درمیان دو شخصوں کے عداوت ہو جائے، چاہیے کہ بعد نماز کے 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھے۔ اب انہوں نے بسم اللہ کی قید لگا دی، حالانکہ جدائی کے درمیان جو جدائی کا عمل ہوتا ہے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی آیت بھی پڑھنی ہے تو بنا بسم اللہ کے ہی وہ آیت پڑھی جاتی ہے، یہ ایک اصول ہے مستقل اس کا، لیکن انہوں نے یہ قید بڑھا دی، اب اللہ جانے کہاں سے بڑھا دی۔ اور بعد ہر 2 دہائی کے، یعنی 2 دہائی 10 اور 10 20 کے بعد 10 بار یہ پڑھے، 20 بار بسم اللہ پڑھنا کہ 10 بار یہ والی آیت پڑھتا جائے۔ بات تمام ہونے کے پھر یہ لکھ دے الا بغض فلاں بن فلاں، بڑی عداوت پیدا ہو جائے گی، نہ وقت ہے نہ کہاں کیا کرنا ہے لکھنے کے بعد، اس کا کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھو 2 شخصوں کے درمیان عداوت پیدا ہوگی، نماز کے بعد یہ کرے اور بس پھر یہ لکھ دے، لکھنے کے بعد اسے اپنے گلے میں ڈالے، اس کے گلے میں ڈالے، کہیں دبائے، کیا کرے، کچھ نہیں۔ تو بہرحال آپ صرف کتابوں سے جو عامل بننا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو عمل کر کے دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے مناسب صرف کتابوں سے پوری مکمل رہبری نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے اس کے اندر ہے، اس تعویذ کو بھوج پتر پر لکھیں۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ کس پر لکھنا ہے، وہ کاغذ کون سا ہو، سادے کاغذ پر نہیں لکھنا ہے، بلکہ بھوج پتر کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس تعویذ کو بھوج پتر پر لکھا جائے گا۔ بھوج پتر کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ دیکھیے اس قسم کا یہ ہوتا ہے بھوج پتر، اس پر لکھا جاتا ہے۔ اب انہوں نے جتنوں نے یہ تعویذ کو ذکر کیا ہے انہوں نے نہیں لکھا کہ کہیں پر لکھنا ہے، جدائی کا تعویذ مستقل اس پر بنانا چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ یہی بنے، بہتر ہے کہ اس پر بنائے، یا دوسری ایک اور چیز ہم بتائیں گے کس پر وہ بنتا ہے اس کے علاوہ۔ اور روشنائی جو میں نے بتائی ہے کہ روشنائی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی کڑواہٹ استعمال ہونی چاہیے۔ بھوج پتر پر لکھ کر پرانی 2 قبروں کے درمیان دفن کر دے، جدائی واقع ہو جائے گی۔ کس وقت لکھیں اور یعنی کس ٹائم لکھے، کس مہینے میں لکھے، کچھ نہیں ہے، بس یہ انہوں نے آیت لکھی اور نیچے یہ ایک تعویذ بنا دیا ہے۔ تو بات پوری نہیں ہوئی، اس میں بھی کسی بھی کتاب میں بات پوری نہیں ہو رہی ہے، اور جزیات آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔ کتنی میں کتابیں دکھاؤں، جو ہمارے یہاں سے تخصص ہوتا ہے، تخصص فی العملیات، یعنی عملیات پر جو PhD ہوتی ہے، وہ اسی طریقے سے تمام کتابوں کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو کہ کتابوں کے اندر کہاں کہاں کیا کیا چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے آئزن درمیان 2 قبروں کے بیٹھے کر یہ آیت پڑھے اور یہ نقش سامنے رکھے تو جدائی ہو جائے گی۔ اب انہوں نے تو حد سے ہی زیادہ مختصر کر دیا، 2 قبروں کے درمیان بیٹھ جائے، ٹھیک ہے بیٹھ گئے، اور آیت پڑھے، کتنی مرتبہ پڑھے کچھ ذکر نہیں ہے، اور یہ نقش سامنے رکھے، 1 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، 1100 بار پڑھے، کتنی بار پڑھے، اور کس وقت جا کر وہ بیٹھے، اس وقت اس کو کرے اور سامنے رکھے، پھر اس کے بعد اس نقش کا کیا کرے، کچھ نہیں ذکر کیا، بس اتنا سا۔ تو کیسے بتائیے؟ اور یہ حرز سلیمانی کتاب ہے، عامل کامل، آئیے جس کو بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یعنی عامل کامل بننے کے لیے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے اندر، جن 2 شخصوں میں ناجائز تعلقات ہوں یا باہمی بغض و فساد کے لیے دونوں کے نام مع والدہ لکھیں، اور ان کے اعداد کو نقش مثلث میں آتشی چال سے۔ اب انہوں نے ایک مزید چیز ذکر کی ہے کہ دونوں کے ناموں کے اعداد نکالیں اور ان اعداد کا ایک تعویذ بنائیں مثلث۔ مثلث کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں جو نئی ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا، جس کے تینوں طرف سے 3 خانے ہوتے ہیں۔ مثلث میں آتشی چال سے ذہل یا مریخ کے وقت، اب یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے، نئی جو عاملین ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں صرف کتابوں پر چلتے ہیں، ان کو یہ ساعت بھی معلوم نہیں ہوتی کہ کیسے نکالی جائے گی۔ جنہیں یہ ساعت نکالنے کا معلوم نہیں ہے، ہم نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وقت میں یعنی ذہل اور مریخ کے وقت میں مردے کے کفن پر لکھے۔ اب مردے کے کفن کے آگے اس کی چھاتی پر لکھے کہ نہیں، مردے کے لیے جو کفن آئے اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ لے
اور جس مردے کا کفن ہے اس کی قبر میں اس نقش کو دفن کرے اور اس مردے کے سرہانے بیٹھ کر 313 بار پڑھے۔ انہوں نے کسی حد تک کہ اس کو بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے پورے عمل کی ترتیب کو پلٹ دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ، وہی کام انہوں نے کیا ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو سپلیات والے کرتے ہیں، آیات کے بیچ میں کوئی چیز گھسو دیتے ہیں، اور انہوں نے یہاں اسی طرح یہ نام گھسو دیا، اور پھر ایک ٹکڑا لائے، پھر ایک چیز دوسرا نام لے آئے، پھر اِلیٰ یوم القیامہ بحق یا اسرائیل یہ لائے ہیں۔ اس طرح 3 دن جا کر پڑھے، باہمی عداوت ہو جائے گی، یعنی دونوں میں نہایت ہی مجرب ہے۔ تو یہ میں نے ایک اصول بتایا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جو حرام سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ ہے یہ چیز، اور جن کے لیے حرام حلال کچھ نہ رہا ہو اور بالکل شیطان بن گئے ہوں، اور امت کو بھی جو ہے، لوگوں کو بھی بس انہوں نے ان کا مال غبن کرنے کی سوچ لی ہو، اس کے لیے تو یہ ویڈیو ہے ہی نہیں، اور اس کو فائدہ بھی نہیں پہنچائے گی، وہ اتنی دیکھے گا بھی نہیں۔ جو صحیح اور نیک عامل بننا چاہ رہے ہیں انہی کے لیے یہ ویڈیوز ہماری ہوتی ہے۔ دیکھیں اس نقش کو 2 طریقوں سے پر کرے۔ اول مریخ کی ساتھ میں انہوں نے پھر یہ ذکر کی ہے، مریخ کے ساتھ میں دشمن کا پہنا ہوا مگر سفید کپڑا لے۔ اب انہوں نے ایک قید تھی بروج پتر پر لکھے، دوسری قید تھی کفن کے ٹکڑے پر لکھے، تیسری قید انہوں نے یہ لگائی ہے کہ جو دشمن ہے اس کا پہنا ہوا کپڑا، یعنی جس میں جدائی کرانی ہے، سفید کپڑا لے کر، اور جس سے جدائی مقصود ہو اس کا پہنا ہوا کپڑا بھی لے کر۔ 2 شخص ہوتے ہیں جس میں ایک طالب ہوتا ہے، ایک مطلوب ہوتا ہے۔ طالب یعنی جو جدائی کرانا چاہ رہا ہے، اگر کبھی تو ایسا ہوتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جس میں جدائی وہ ڈالنا چاہ رہا ہے، جس سے وہ پیچھے چھڑانا چاہ رہا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جدائی کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور جن میں جدائی کرائی جا رہی ہوتی ہے وہ 2 الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک دشمن ہوتا ہے اور دوسرا دشمن تو نہیں ہوتا لیکن وہ اس سے جدائی چاہ رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں ہی دشمن ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ الگ الگ ہے۔ اس کا پہنا ہوا کپڑا بھی لے کر دونوں کے کپڑوں پر منگل کے دن یہ نقش لکھے، اور ان کی پشت پر، اب یہ آیت ہے، البغض والعداوت، البغض والعداوت، پھر بین فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں، بس اتنا انہوں نے کہا ہے کہ لکھ کر پرانی قبر میں مدفون کے سینے کے برابر میں دفن کرے۔ اب مشرق کی طرف کرے یا مغرب کی، یہ قید انہوں نے نہیں ذکر کی، کس وقت کرے یہ بھی نہیں کی، دوپہر میں کریں، صبح میں کریں، عروج ماہ میں کریں، کچھ نہیں کہا۔ 2 نقش اس طرح کے اور لکھ کر کسی چھوٹے سے کوزے میں بند کرے، مگر ان نقش کو سرکہ میں سیاہی ملا کر لکھے۔ اب جیسے میں نے ابھی کہا تھا، جس وقت نیم کی بات چل رہی تھی، نیم کی سیاہی، پتوں کی سیاہی بنانے کی، تو اسی طریقے سے سرکے میں جو ہے وہ سرکے کی سیاہی بھی بنتی ہے، یہ بھی اسی کے کام آتی ہے، یعنی تفریق کے عمل میں۔ یہ نقش بھی انہی کے پہنے ہوئے کپڑوں پر ہو۔ اب انہوں نے یہاں اس کو ذکر کر دیا۔ پھر اس کو کوزے پر، یعنی کون سا والا نقش، یہ بعد کے جو نقش ہیں، جو سوال میں نے یہاں اوپر کی لائن میں کیا تھا آپ سے، بعد کے نقش بھی اسی کپڑوں پر ہوں گے جو پہلے جس طرح ہے۔ یہ 3 نقش بنیں گے، یعنی کہ ایک نقش وہاں اور 2 نقش یہاں۔ بہرحال پھر اس کوزے پر روئی ڈال کر بند کر دے، اور دریا کے کنارے باہوں کے رخ، یعنی جس رخ وہ بہہ رہا ہے، دفن کرے۔ چند ہی دنوں میں ان کے درمیان سخت دشمنی اور عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں پلٹی ہوئی ہیں، اور بہت سی ترتیب کو انہوں نے پلٹ دیا ہے، اور بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال یہ کنز الحسین ہے۔ بس زیادہ کتابیں نہیں دکھائیں گے، نہیں تو اتنی برداشت بھی نہیں ہے، اتنا سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ماہر بننے والوں کے لیے ہماری ویڈیو بڑی مفید ہوتی ہے، اور جو بس لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، پرجا بنانا سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہماری ویڈیو کوئی خاص مفید نہیں ہوتی۔ ایک کتاب یہ ہے، دیکھیے، عداوت کے لیے مندرجہ ذیل آیت تیر بہدف کی حیثیت رکھتی ہے، وہی آیت ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کا نقش اس طرح تیار کریں، یہ تیار ہوا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے اس کو سنیچر یا منگل کے دن ساعت ظہول یا ساعت مریخ میں لکھے۔ دیکھیں انہوں نے یہ 2 چیزیں ذکر کر دی ہے، سنیچر کو ذکر کر دیا ہے اور ساعت کو ذکر کر دیا ہے، لیکن ایک چیز یہ ذکر نہیں کی کہ عروج ماہ میں کرنا ہے یا پھر نزول ماہ میں، یعنی جو 15 کے بعد والا تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اور نقش کے نیچے یہ عبارت لکھے۔ بعض تعبیرات، آپ یہ بات یاد رکھیں، بعض تعبیرات میں آپ کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے اس کو عام زبان میں استعمال کرتا ہوں۔ اگر میں بھی وہی تعبیرات استعمال کروں جو کتاب میں ہوتی ہے، اسی کو میں زبان سے بولوں، تو اس سے یہ تو ہو جائے گا آپ لوگوں پر علم کا رعب آ جائے گا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا،
اور بہت سے نچلی سطح کے بھی ہوتے ہیں، درمیانی سطح کے بھی ہوتے ہیں اور بلند سطح کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ ویڈیوز کے اندر اس طرح کی باتوں کا استعمال کیا جاتا ہے تعبیرات کا جو عام آدمی سمجھ جائے۔ البغض فلاں بن فلاں، فلاں ابن فلاں، البغض فلاں ابن فلاں، اس کے نیچے انہوں نے کہا ہے یہ لکھے۔ اس کے بعد اس نقش کو 2 پرانی قبروں کے درمیان دفن کر دیں۔ اگر اس نقش کو بھوج پتھر پر لکھیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو یہ قید انہوں نے بڑھا دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھوج پتھر پر لکھیں تو بہتر ہے۔ اب جتنے بھی اصول ہوتے ہیں اس سے اس کے اثر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اصول کی کمی کی وجہ سے اثر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات انہوں نے یہاں لکھی ہے۔ اس نقش کی برکت سے ناجائز تعلقات فوراً ختم ہو جاتے ہیں اور دوستی دشمنی میں بدل جاتے ہیں۔ اکابرین سے اسی آیت کا ایک اور نقش بھی منقول ہے۔ اس نقش کو لکھ کر اس گھر میں دفن کر دیں جہاں آپس میں تعلق رکھنے والے جمع ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے نقوش صرف ان لوگوں کے لیے کیے جائیں جن میں ناجائز تعلقات ہو۔ اگر جائز تعلقات کو ختم کرانے کے لیے یہ نقش استعمال کریں گے تو استعمال کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ انہوں نے صرف اتنی بات لکھی ہے۔ یہی والا نقش استعمال کرنے کے لیے گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ کوئی سا بھی نقش، کوئی سا بھی عمل اگر آپ جائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے کریں گے تو وہاں بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں جو یہ یہاں صحیح مناسب کی تھی، اس کی رجت بہت سخت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہاں جہاں آپ نے کیا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے اور آپ جائز تعلقات ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی رجت واپس پلٹ کر اپنے اوپر ہوگی اور اپنے گھر میں پھر وہ سب تعلقات بگڑ جائیں گے۔ تو بہرحال دوسرا نقش انہوں نے یہ دیا ہے اور اس کی آگے ترتیب دی ہے۔ یہ کتاب ہے نقش سلیمانی کتاب، جب سب کتابیں آ رہی ہیں تو یہی پیچھے کیوں رہے، اس کے بارے میں بھی ہم یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے بھی اس آیت کو ذکر کیا ہے، جو کوئی چاہے کہ 2 شخصوں کے درمیان عداوت ہو تو یہ آیت کریمہ یعنی وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بعد ہر نماز کے 70 بار پڑھے، ہر نماز کے یعنی 5 نمازوں میں 70 بار پڑھنی ہے، اور بعد ہر داہی کے نام اس شخص کا لے۔ بس اتنا کہہ کر انہوں نے ختم کر دیا۔ آگے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، اس شخص کا لے یعنی 70 بار پڑھے اور 10 کے بعد یعنی 7 مرتبہ ان دونوں کا نام لے کر یہ کہتے رہیں کہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے۔ تو بہرحال اور بھی اس طرح کے یہاں یہ اعمال ہیں۔ دیکھیے یہی والی آیت کا ایک عمل انہوں نے پھر دوبارہ سے ذکر کیا ہے اسی کتاب کے اندر، عداوت کے بیان میں ہے۔ اگر چاہیے کہ درمیان 2 شخصوں کے عداوت ہو جائے، چاہیے کہ بعد ہر نماز کے 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھے۔ اب دیکھیے انہوں نے بھی یہاں دوسری میں لا کر بسم اللہ کو ذکر کر دیا، اور بعد ہر داہی کے 10 بار وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ پڑھتا جاوے بات تمام ہونے کے علی بغض فلاں بن فلاں، پھر یہ آگے وہ بڑی عداوت ہوگی۔ یہ وہی عمل ہے جو ابھی بسم اللہ والا دکھایا تھا۔ تو بہرحال یہ کتابیں ہیں، کسی میں بھی آپ نے دیکھا ہے پورا عمل نہیں ہے پورے، یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک عمل سے مثال دی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ ان سب کتابوں میں ان عمل کو ڈھونڈنے کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ بہت سی کتابیں دیکھی جن میں عمل نہیں تھا، پھر عمل کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سب چیزیں پیش کرنا ایک محنت کی جاتی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔